گزشتہ نشست میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحتیں پڑھی جنہوں نے ہمیں شکر گزاری اور باہمی حقوق کا شعور دیا۔ تو آج کے درس میں ہم 3 قیمتی احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ ایک ہمیں باطن کی صفائی اور گناہ کی پہچان سکھاتی ہے، دوسری ہمیں اخوت محبت کے آداب کا درس دیتی ہے، اور تیسری ہمیں احترام اور عزت کے اصول سمجھاتی ہے۔ تو آئیں پوری دل جمی کے ساتھ، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ان احادیث کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ کورس محض معلومات نہیں بلکہ تربیت اور تبدیلی کا بھی ذریعہ بنے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم پہلی حدیث دیکھتے ہیں جو گناہ اور نیکی کے متعلق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا، یعنی نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البر حسن الخلقی، نیکی عادت کا اچھا ہونا ہے، یعنی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس گناہ کا پتہ چل جائے، اس چیز کا نام جو ہے گناہ ہے۔ تو یہ سیدنا نواس بن سمعان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ نیکی جو ہے حسن اخلاق کا نام ہے، جبکہ گناہ جو ہے وہ جو تیرے سینے میں باٹ کھٹکتی ہے، تو لوگوں کو تو اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے، تو اس چیز کا نام گناہ ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں حسن اخلاق سے مراد عام طور پر یہ لیا جاتا ہے کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے، ان سے جو ہے وہ مسکرا کے ملا جائے، ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے۔ تو یہ جو ہے ایک محدود مفہوم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن اخلاق اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو اس طرح اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لینے کا نام ہے کہ وہ آدمی کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ اس طرح یعنی اچھے اخلاق کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا جائے کہ وہ آدمی کی فطرت ثانیہ بن جائے اور کسی مشقت کے بغیر خود بخود ادا ہوتے چلے جائیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق جو تھا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر جو ہیں فائز تھے۔ حدیث مبارکہ سے صحیح مسلم کے اندر روایت ملتی ہے کہ سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے متعلق تو بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھتے، یعنی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کیا کیوں نہیں، میں قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنُ، یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق تھا وہ قرآن ہی تو تھا، یعنی آپ نے قرآن کے آداب اس طرح اختیار کر لیے تھے کہ اس کے احکام پر عمل اور ان کے نواہی سے اجتناب اس طرح تھا کہ قرآن کی ہر بات آپ کی طبی عادت بن گئی تھی، یعنی جس چیز کا قرآن نے آپ کو حکم دیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، جس چیز سے قرآن نے منع کیا ہے اس چیز سے رک گئے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبی عادت بن گئی تھی۔ حسن اخلاق کہ اس مفہوم میں ارکان اسلام ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، صبر و شکر ہے، وفاء عہد ہے، صدق و امانت ہے، عدل ہے، صدقہ ہے، جہاد ہے، احسان ہے، غیر سبھی کچھ شامل ہے۔ تو اس کی جو ہے کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے۔ تو یعنی ہمارا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، اخلاق صرف میٹھی زبان سے ملنا یا اچھے انداز سے کسی سے بات چیت کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام معاملات جو ہیں، اپنی تمام زندگی کے اصول و ضوابط جو ہیں ان کو کتاب و سنت کے مطابق بسر کرنا، اس چیز کا نام بھی جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، تو آپ کا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا اخلاق جو ہے، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق ہے وہ پورے کا پورا قرآن ہی تھا، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اگر آپ زندگی بسر کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں گے، قرآن کے اوامر اور نہی پر عمل کریں گے، قرآن نے جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کریں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں، اس چیز کا نام بھی اچھا اخلاق ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس حدیث سے جو دوسری بات واضح ہو رہی ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں،
تو نبی علیہ السلام نے گناہ کی دو علامات بیان فرمائی ہیں اس حدیث کے مطابق. کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ وہ سینے میں کھٹکتا ہے، الاسم ما حاک فی صدری کا، یعنی وہ تیرے سینے میں کھٹکتا ہے اور آدمی کو اس پر تسلی نہیں ہوتی. ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں کر لوں، اس کی کوئی صاف ممانت تو نہیں نہ ملتی. دوسرا خیال آتا ہے کہ نہیں یہ کام اچھا نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، لوگوں میں بدنامی ہوگی. تو یہ کیفیت انسان کو بے چین رکھتی ہے نا، تو اسی کا نام گناہ ہے. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث جو ہے وہ حفظ کی تھی، یاد کی تھی. حدیث کیا ہے؟ دعا ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینۃ وإن الکذب ریبۃ. صحیح ترمذی اور نسائی کے اندر جو ہے وہ حدیث ملتی ہے. صحیح ہے ترمذی، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے اور نسائی کے اندر بھی ہے کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے نا اسے چھوڑ دے، اور وہ چیز اختیار کر جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، کیونکہ سچ جو ہے وہ اطمینان کا باعث بنتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ بے چینی کا باعث بن جاتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے. یعنی جو چیز تجھے شک میں ڈال رہی ہے تو اسے چھوڑ دے، اسے اختیار ہی نہ کر. تو جو چیز تمہیں شک میں ڈالے تو اس کو چھوڑے گا تو وہ تیرے لیے جو ہے وہ اضطراب کا باعث نہیں بنے گی، بے چینی کا باعث نہیں بنے گی. اور جو چیز تجھے مطمئن کر رہی ہے اس کو اختیار کرے گا تو اس پر جو ہے وہ تیرا دل بھی مطمئن ہوگا، تجھے جو ہے روحانی سکون بھی ملے گا. تو گناہ کی دوسری علامت یہ بیان فرمائی ہے الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. دوسری علامت یہ ہے کہ تمہیں یہ بات ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے گا، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. کہ سبھی لوگوں کو کسی چیز کا برا جاننا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کام گناہ ہے. اس لیے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہو اور برے کاموں کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے. یعنی اس کی اچھائیوں کا تو لوگ تذکرہ کریں، ذکر خیر کریں، تو اس کی برائیوں کا کسی کو پتہ نہ چلے. تو ریاکاری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہی سے پیدا ہوتی ہے نا ریاکاری. دکھلاوا کہاں سے آتا ہے؟ کہ لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا نیک ہوں، میں بڑی نیکیاں کرتا ہوں، بڑی باتیں کرتا ہوں. اگر میرے اندر کوئی کمی کوتاہی یا گناہ ہے تو اس کا جو ہے وہ کسی کو نہ پتہ چلے. تو یہ چیز جو ہے وہ ریاکاری کا سبب بنتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ کام گناہ ہیں جن میں شبہ ہو، جن کے جائز اور ناجائز ہونے میں حکم جو ہے وہ واضح حکم موجود نہ ہو اور جن کے متعلق دل میں کھٹکا ہو، تو وہ کام صاف الفاظ میں منع کیے گئے ہیں، وہ گناہ کے زمرے میں آئیں گے. یعنی ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں جو چیزیں تمہیں یعنی ایسے چیزوں کی طرف ڈھکیل رہی ہیں، تمہیں گناہ کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر رہی ہیں، تمہیں شک و شبے میں ڈال رہی ہیں، تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری حدیث یہ ہے، دوسری حدیث میں دو آدمی تیسرے آدمی کی موجودگی میں سرگوشی نہ کریں، اس حوالے سے ہے. تو حدیث کا پہلے ہم جو ہے وہ متن پڑھتے ہیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه متفق علیہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث جو ہے وہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم تین ہو، یعنی تین آدمی ہوں، تو دو آدمی تیسرے کے بغیر آپس میں سرگوشی نہ کریں، یعنی آپس میں بات نہ کریں، کان میں بات نہ کریں، یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ جو ہے ان کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ تیسرے آدمی کو غمگین کرے گی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ کہ دو آدمیوں کی آپس میں سرگوشی جو ہے وہ تیسرے ساتھی کو غمگین ہونے کی وجہ بنتی ہے، اور اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں، تو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں. تو جب بھی تین آدمی موجود ہوں تو ایک کو چھوڑ کے آپ نے دونوں نے سرگوشی نہیں کرنی، یا اس کو بھی شامل کریں یا پھر وہاں پہ وہ بات ہی نہ کریں. یعنی اس کو لگے گا پتہ نہیں کوئی میرے بارے میں منصوبہ بنا رہے ہیں، یا یہ اس کو نہ لگے کہ میرے بارے میں جو ہے منصوبہ بنا رہے ہیں. کم از کم اس کے دل میں یہ تو خیال آئے گا نا، یار میں اتنا ہی حقیر ہوں، میں اتنا ہی گیا گزرا ہوں، تو اس نے جو ہے مجھے چھوڑ کے آپس میں یہ سرگوشی کی ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے. دوسرے لوگوں سے مل جانے کے بعد تو دو آدمی آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، یعنی جب آدمی زیادہ مل جائیں تو پھر وہ دو آدمی اگر بیٹھے ہیں آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں. یعنی اب وہ تیسرا آدمی اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اور بھی لوگ شامل ہیں، تو اس سے جو ہے سرگوشی نہیں ہوتی. سرگوشی تب ہوتی ہے جب تین آدمی ہوں تو دو آپس میں جو ہے وہ بات چیت کریں، ایک وہ تنہا اکیلا بیٹھا رہے. اس چیز کا نام جو ہے وہ سرگوشی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ تو مالک بن عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ نا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں خالد بن عقبہ کے گھر کے پاس تھے، تو ایک آدمی آیا جو ان سے کوئی پوشیدہ بات کرنا چاہتا تھا۔ تو اس وقت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، تو انہوں نے ایک اور آدمی کو بلا لیا اور مجھ سے اور اس آدمی سے کہا تم دونوں ذرا ٹھہرو، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی، جب تم 3 آدمی ہو تو آپس میں سرگوشی نہ کرو، یعنی انہوں نے تیسرے آدمی کو بلا کے ان دونوں کو جو ہے آپس میں اکٹھا کر لیا تاکہ سرگوشی نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2 آدمی اگر آپس میں کوئی راز کی بات کر رہے ہیں نا، تو کوئی تیسرا اسے سننے کے لیے آ جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ جب 2 آپس میں پہلے سے بات کر رہے ہیں، تیسرا بعد میں آیا ہے، تو پھر تیسرے کو چاہیے کہ اجازت لے ان سے، یعنی آپ بات چیت کر رہے ہیں، کوئی مشورہ کر رہے ہیں، کوئی آپس میں جو ہے کسی امور کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، تو پھر تیسرے آدمی کو چاہیے کہ آپ کی مجلس میں آنے سے پہلے آپ سے اجازت لے، کیونکہ پتہ نہیں وہ ان کی کوئی اہم بات چیت چل رہی ہے، کوئی معاملات چل رہے ہیں، تو اس کو اجازت لینی چاہیے۔ تو یہ سرگوشی میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ سسٹر بینا شاہ، ان کا مائک جو ہے میوٹ ہے، جزاک اللہ، اپنے مائک کو میوٹ پہ لگا۔ سسٹر بینا شاہ، تو اس چیز کا جو ہے خاص خیال رکھا جائے، تو اس چیز کو جو ہے وہ نہیں شمار کیا جائے گا سرگوشی میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جو سرگوشی ہوتی ہے نا، یہ دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے لوگوں کی بات کان لگا کر سنے جو اس سے بھاگتے ہوں، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ یعنی 2 بندے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اب تیسرے کا خیال ہوتا ہے کہ میں سنوں یہ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، مجھے جو ہے یعنی ان کی باتیں سننے میں ٹو میں لگا رہتا ہے، اس کا راز جو ہے وہ سننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے بندے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ یعنی دونوں چیزیں ہمیں اس حدیث سے مل رہی ہیں، ایک یہ مل رہی ہے کہ جب 3 بندے ہوں آپس میں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کے، اس سے جو ہے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب 2 آدمی پہلے سے کوئی بات چیت کر رہے ہیں، کوئی مشورہ کر رہے ہیں، تو اس سے اجازت لے کے ان کی مجلس میں جو ہے وہ شریک ہوا جائے۔ ان کی اجازت اگر ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملتی تو پھر ان کی مجلس میں جو ہے نہ بیٹھا جائے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے بیٹھتا ہے، یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے ان کے راز کا پتہ چلے، ان کی بات کا پتہ چلے، تو اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتا دی ہے، یعنی جو ایسی بات کان لگا کے سنے جو اس سے بھاگتے ہیں، یعنی لوگ دوسرے آدمی ناپسند کرتے ہیں کہ اس کو اس بات کا پتہ چلے، تو اس کو قیامت کے دن جو ہے اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا۔ تیسری حدیث کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تیسری حدیث کے اندر یہ ایک اصول بیان ہوا ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقیم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق علیہ۔ متفق علیہ سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی آدمی دوسرے آدمی کو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ پھر خود اس میں بیٹھ جائے، بلکہ کھل جاؤ اور کشادگی پیدا کرو۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی آتا ہے باہر سے، دیکھتا ہے کہ پہلے سے لوگ تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کیا کرو، کھل جاؤ، یعنی اس کے لیے وسعت پیدا کرو، اس کے لیے جو ہے جگہ بناؤ، یہ نہ ہو کہ کسی کو وہ اٹھا کے خود اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کی مخصوص جگہ یا اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے تو اسے اٹھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں بلا اجازت بیٹھنا تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی مجلس میں کسی کے لیے خاص نشست رکھی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے، کوئی بڑی محفل مجالس ہوتی ہیں، تو جو معزز مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے علیحدہ نشست ہوتی ہے نا، فلاں نشست پہ، فلاں جگہ پہ، فلاں کرسی پہ، فلاں چیئر پہ جو ہے وہ ہمارے معزز مہمان جو ہوں گے وہ بیٹھیں گے، بعض اوقات اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ان کا نام بھی مینشن کیا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی اس جگہ پہ جا کے کوئی دوسرا آدمی بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی وہ نشست ہی نہیں ہے۔ یہ عام مطلق بات ہو رہی ہے، یعنی مسجد میں کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں یا کسی درس یا کانفرنس میں یا عام کسی پبلک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کسی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ بیٹھ جایا جائے، اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ تو جو شخص کسی دوسرے کو اٹھا کر خود بیٹھتا ہے تو اس کے لیے یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس پر ترجیح دے
اور یہ بات مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو سخت حاجت ہو، یا پھر تکبر کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو یہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تواضع کا حکم دیا ہے، یعنی ان عاجزی انکساری کا حکم دیا ہے۔ تو کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود بیٹھنے کے نتیجے میں دلوں کے اندر دوری اور بغض پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جبکہ مومنوں کو تو باہمی محبت اور اخوت کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا بندہ ہے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو اٹھا کے جو ہے خود اس کی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے تو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا گزرے گی، یار میں اتنا ہی حقیر ہوں، مجھ سے نفرت کی ہے، یعنی اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی آپ کے لیے۔ میں چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وقت امام کعبہ جو ہیں وہ آتے ہیں، یعنی افطاری کرنے کے لیے دسترخوان بچھا ہوا ہے، تو ایک عام سا آدمی مزدور طبقے کا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اس دسترخوان کے اوپر نا۔ جب وہ امام صاحب آتے ہیں نا تو وہ مزدور جو ہے اس کے آ کے ساتھ اس کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ مزدور بیچارہ شرم کے مارے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اتنے بڑے لوگ آ گئے ہیں تو میرا جو ہے اس مجلس میں کیا ہے، وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ امام صاحب اس کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں، اسے اپنے قریب کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ محبت کا جو ہے وہ رویہ پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے اس کے دل میں کیا اس کے لیے محبت پیدا ہوگی کہ یار اتنے بڑے آدمی نے مجھے اٹھایا نہیں ہے بلکہ مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، اس سے دل میں محبت پیدا ہوئی نا اس کے لیے۔ تو اگر وہ اس کو اٹھا دیتے تو اس کے دل میں ان کے لیے نفرت ہی پیدا ہونی تھی۔ یعنی آپس میں ایسے کام کرو، ایسے اصول و ضوابط اپناؤ، ایسے طور طریقے اختیار کرو، یعنی ایسے رویے اپناؤ کہ آپ کے لیے دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ سے جو ہیں وہ لوگ دور بھاگیں، یا یار اس آدمی سے بچو، اس سے اگر یہ جس راستے پہ چڑھ رہا ہے اس کا راستہ ہی چھوڑ دو، یہ اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے کسی کو جو ہے وہ حفاظت نہیں ملتی، یعنی یہ شر پھیلاتا ہے، ایسے آدمی سے بچنا ہی چاہیے۔ تو ایسا نہیں بننا، بلکہ آپ نے محبت بانٹنے والا بننا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر تو اس بات سے بھی اجتناب کرتے تھے، یعنی کوئی آدمی اگر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو دیکھ کے خود بخود اٹھ جاتا ہے، یعنی پیشکش کرتا ہے کہ آپ اس کی جگہ پہ بیٹھ جائیں، تو عبداللہ بن عمر نا اس بات سے بھی اجتناب کرتے تھے، یعنی کوئی خود بخود اٹھ جاتا ہے نا تو اس کی جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اس بات سے بھی جو ہے وہ منع کرتے تھے، یعنی اگر کوئی شخص ان کی خاطر اپنی جگہ سے اٹھتا ہے تو وہاں نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کا اپنا طور طریقہ تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی ان کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں، ان کی عزت کرتے ہوئے، تو وہ وہاں پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ مگر اہل علم نے ان کے اس عمل کو مزید احتیاط پر محمول کیا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ شخص دل سے نہ اٹھا ہو، صرف شرم کی وجہ سے اٹھ کر ہو، اس کے دل میں شرم پیدا ہو، یار یہ بندہ کیا سوچے گا، یار میں آیا ہوں تو اس نے میرے لیے جگہ ہی نہیں خالی کی، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو شخص جو ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایسی بات یعنی معاشرے میں یا مجلس میں ایسا انتشار کا باعث بن رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنی مجلس میں اٹھایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ مفسرین دیگر جو ہیں وہ محدثین اس بات سے استدلال کرتے ہیں وَلَا تُعْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور بیوقوفوں کو اپنا مال نہ دو، یعنی مجلس کے علم کا مقام یہ ہے کہ مال سے بہت زیادہ ہے، یعنی جو مجلس علم ہے وہ تو مال سے زیادہ اہمیت کی عمل ہے نا۔ تو جب بیوقوفوں کو اپنا مال دیا جائے گا، اس چیز سے روکا گیا ہے، تو مال کو تو خراب کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی ہے اس کی عقل ہی نہیں ہے، بیوقوف ہے، اس کو مال دیا جائے گا۔ تو یعنی علم کی مجلس میں اگر کوئی ایسا یعنی فساد کا باعث بن رہا ہے، مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کرے، تو اس کو اپنی مجلس سے اٹھایا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آئے یا کسی کو تکلیف دے تو اس سے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، یعنی جو شخص ایسی چیز کھا کے آ جاتا ہے، یعنی وہ تھوم ہے، پیاز ہے، اس سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے یہ سبزیاں، تھوم، پیاز وغیرہ کھائیں وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی جس سے انسان جو ہے وہ اذیت محسوس کرتے ہیں، تو اسی چیز سے جو ہے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ یعنی آپ ایسی لہسن وغیرہ یا تھوم وغیرہ کھا کے آتے ہیں تو آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے مشقت کا باعث بن رہی ہے، یعنی اذیت کا باعث بن رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ سے یعنی اذیت ہو رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو آج جو ہے اس سے
آگے ایک لیول آگے درجے کے لوگ آ گئے ہیں، یعنی تمباکو نوشی یا سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو ان سے جو ہے وہ لہسن سے بھی زیادہ جو ہے وہ اسمیل آتی ہے، یعنی لوگ حقہ پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں تو یہ بدبو پیاز اور لہسن سے بھی کئی گنا تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس لیے ایسی چیزیں اختیار نہیں کرنی چاہیے جس سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے، یعنی وہ چیزیں اختیار کرو جو دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور ان چیزوں سے بچو جو دوسروں کے لیے انتشار کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ آج کی حدیث نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنو، لوگوں کے لیے جو ہے آپ راحت کا سبب بنو، لوگوں کے لیے راحت کا ذریعہ بنو، لوگوں کے لیے فساد، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ وہ مسلمان صحیح معنوں میں ہوا ہی نہیں جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ دو عورتوں کا تذکرہ ہوا نا، ایک عورت وہ ہے جو صوم و صلات کی پابند ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، فرضی روزے بھی رکھتی ہے، نفلی صدقہ بھی کرتی ہے، فرضی صدقہ بھی کرتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ان کے متعلق فرمایا گیا لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یعنی اس کی زبان سے دوسرے مسلمان اس کے پڑوس والے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اور ایک ایسی عورت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے جو صرف فرضی روزے رکھتی ہے، فرضی نماز پڑھتی ہے، فرضی صدقہ دیتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کی زبان اچھی ہے، اس سے جو ہے لوگ خوش ہیں، لوگ راضی ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی عورت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ یعنی آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو تو آپ کی نمازیں، آپ کے صوم و صلات، آپ کے روزے، صدقہ خیرات وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ یعنی مسلمان تو وہ ہے نا، یعنی اس کے اندر سے اس کے تمام اعمال، اس کے تمام افعال جو ہیں، تمام جسم کے اعضاء جو ہیں وہ مطیع اور فرما بردار ہوں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطیع اور فرما بردار، یعنی وہ مطیع اور فرما بردار وہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جن چیزوں سے اللہ نے اس کو حکم دیا اس پر عمل کرے، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائے۔ تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا، وہ مسلمان حقیقی معنوں میں ہوا ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہماری زبانیں اس قدر ہیں سخت ہو چکی ہیں، آج ہماری زبانیں اس قدر سخت ہو چکی ہیں کہ ہم سے جو ہے ہمارے گھر والے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے سگے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہمارے رویے ایسے ہیں، ہمارے رویوں میں سختی ایسی ہے، ہمارے دل ایسے سخت ہیں۔ اپنے دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبانوں کو میٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، ان کے پاس سے گزر حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، فرمایا ابو بکر یہ اپنی زبان کو پکڑ کے کیوں کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا عمر اس زبان نے مجھے بڑی مصیبتوں میں ڈال دی ہے، میں اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ زبان نرم تو ہو پر گرم نہ ہو، اس میں محبت تو ہو پر نفرت نہ ہو، اس میں وفا تو ہو پر جفا نہ ہو، اس میں خیر تو ہو پر شر نہ ہو، یہ نرم تو ہو پر گرم نہ ہو، اس میں جو ہے محبت ہو شب و شتم نہ ہو، یہ لوگوں کے لیے میٹھی ہو کڑوی نہ ہو، اس لیے اس زبان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے متعلق آتا ہے، اپنی زبان کو پکڑ کے نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا لسان اے زبان مالدار ہو جائے گی، یا لسان قل خیرا تغنم واسکت عن شر تسلم، یعنی شر کے کام سے بچی رہ، رکی رہ، اس سے سلامت رہے گی، کسی قسم کی تجھے مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ من قبل ان تندم، اس سے پہلے کہ تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے، پشیمانگی کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اپنی زبان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اگر اسی کے متعلق اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیا جائے تو کافی جو ہیں وہ احادیث ملتی ہیں زبان کے حوالے سے۔ تو ٹائم ہو چکا ہے، چونکہ پتہ نہیں چلا تھا، وہ میرا مائک میوٹ پہ تھا تو میں نے 10-15 منٹ وہ بغیر مائک میوٹ پہ ہی جو ہے وہ درس دے دیا، بعد میں کسی سسٹر نے یاد کروایا۔ تو جزاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو ہے ہمیں اس چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں جو ہے وہ مسلمان بنائے۔ تو یہ تینوں احادیث جو ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، ان کے متعلق ہمیں جو ہے بہت زیادہ سبق مل رہے ہیں ان حدیثوں کے اندر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں کے اندر ہمیں اصول و ضوابط بتلا دیے ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے اس کے اندر یہ تمام خصوصیت ہوتی ہیں،
وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو آج کی محفل میں ہم نے وہ موتی چنے ہیں جو ہمارے دلوں کو زندگی بخشتے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے کہ گناہ کی اصل پہچان صرف کتابوں میں نہیں ہوتی بلکہ دل کے اضطراب میں ہے۔ دل اگر بے سکون ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ عمل رب کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ہم نے جاننا ہے کہ سرگوشی اگر کسی تیسرے کو تنہائی کا زخم دے دے تو وہ سرگوشی نہیں ہے بلکہ دل آزاری ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا محض ایک نشست کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسان کی عزت و احترام کا سوال ہے۔ تو یہ تینوں تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مکمل طرز حیات ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرتا ہے، معاشرت کو محبت سے سنوارتا ہے۔ تو محفل کا حاصل کلام کیا نکلا ہے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی کو واقعی سنوارنا ہے نا تو ہمیں اپنے دل کی صفائی، اپنے تعلقات کی حفاظت اور دوسروں کو احترام کرنا چاہیے، دوسروں کے احترام کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ تو یاد رکھیں دین صرف مسجد کے در و دیوار میں قید نہیں ہے، یہ ہمارے ہر رویے، ہر نشست، ہر بات اور ہر نظر میں جھلکنا چاہیے۔ یہ ہے دین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے وہ مسلمان بنائے اور ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے اس سبق کے حوالے سے تو وہ سوال پوچھ سکتا ہے۔